اب سے چند ہی دنوں بعد انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جس کے دن اور راتیں سارے مہینوں سے افضل و برتر ہیں۔ اسی ماہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اس میں قرآن مجید کو پڑھنا سمجھنا انتہائی افضل عمل ہے۔ رمضان کے ثمرات سمیٹنے اور اس کی اصل روح پانے کے لیے ہم آپ کی خدمت میں خلاصہ قرآن اردو اور انگریزی میں روزانہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اس نعمت کے حصول کو پانے میں اپنوں کو ہرگز نہیں بھولیں گے، ان کو شامل رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ مجھے پتہ ہے میرا اللہ مجھے کب یاد کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، تجھے کیسے پتا کہ تیرا اللہ تجھے کب یاد کرتا ہے؟ کہتا ہے جب میں اپنے اللہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا اللہ مجھے یاد کرتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم کو ذرا کھولیے۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فاذکرونی اذکرکم۔ ارے تم مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو۔ کیا ہوگا؟ میں تمہیں یاد کروں گا، تمہارا ذکر کروں گا۔ اور احادیث میں کیسے آیا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی محفل میں یاد کرو گے تو میں تمہیں اس سے بہتر محفل میں یاد کروں گا۔ اللہ اکبر! اللہ کی محفل کیسی ہوگی؟ نورانی محفل، فرشتوں کی محفل، اس میں اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! کون فرما رہا ہے؟ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے رازق، اور جو فرما رہے حق فرما رہے ہیں۔ قرآن میں خود ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ ارے اللہ سے زیادہ اور سچی بات بھلا کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تو اللہ کو یاد کرے گا تو اللہ تجھے یاد کریں گے۔ کتنا خوبصورت نسخہ ہے۔ جب دل کرے کہ اللہ تمہیں یاد کرے، تم اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو۔ ناظرین کرام، علماء امت کی اللہ کی ان پر لاکھوں رحمتیں ہوں، علماء امت پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں۔ انہوں نے کتاب و سنت سے بڑی محنت کر کے ذکر کے جو فوائد، جو ثمرات ہیں، انہیں بیان فرمایا، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس وقت انتہائی کم، مختصر سے انداز میں، مختصر سے وقت میں 4-5 فوائد و ثمرات کا ذکر کرنا چاہوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے، ہمیں ذکر کی نعمت عطا فرمائے، کیونکہ یہ بڑی عظیم الشان نعمت ہے۔ ذکر کے بہت سے جو فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ جس کا علماء امت ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو شخص چاہتا ہے اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے، کیا کرے؟ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ اکبر! اور یہ معمولی بات ہے کہ اللہ کی محبت مل جائے، یعنی میں اپنے رب سے محبت کروں اور میرا رب مجھ سے محبت کرے، وہ شخص تو کامیاب ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے ایک اور فائدہ کیا فرماتے علماء امت؟ فرمایا کہ ذکر کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص ذکر کرتا ہے اللہ کا، اس کے لیے بشارت ہے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ کا قرب کیا ہے؟ ناظرین کرام، یہ بہت بڑی عظیم الشان نعمت ہے اللہ کا قرب۔ ارے جسے اللہ کا قرب نصیب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اسے اور کیا چاہیے؟ دنیا کی کامیابی، آخرت کی کامیابی، دونوں مل گئی اسے۔ اللہ کا قرب نصیب ہو گیا اسے۔ اور اسی طریقے سے ایک تیسرا فائدہ، تیسرا ثمرہ کیا ہے ذکر کا؟ فرمایا کہ اللہ کا ذکر نجات دیتا ہے کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے۔
فرمایا جسے عذاب سے نجات مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ اکبر۔ ارے جسے جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جہنم کے عذاب سے بچا لیا گیا، جب وہاں سے بچا تو کہاں جائے گا؟ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، معروف بات ہے، جہنم کے عذاب سے بچ گیا تو پھر اس کی راہ جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ کامیابی کی جگہ ہے۔ قد فاز، کامیاب ہو گیا وہ، کامیابی کی کنجی ہے یہ، اللہ کا ذکر، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت بڑی کنجی ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک چوتھا فائدہ جس کا علماء امت نے ذکر فرمایا ذکر جو ہے تمام عبادتوں میں، ذکر تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے، سب سے افضل عبادت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، قرآن میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ العنکبوت، اس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑی چیز ہے وہ، اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے ایک پانچواں فائدہ، ایک پانچواں ثمرہ ذکر کا، وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا جو ذکر ہے دل کی تمام روحانی بیماریاں جتنی ہیں ان کا علاج کلی ہے، علاج کلی، مکمل علاج۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ نسخہ ہے جس کا نام ذکر ہے۔ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ کا، اس کے اندر جتنی روحانی بیماریاں ہیں، اور وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ یہ جو دل ہے یہ بھی سخت ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان حسد کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بغض کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، کینہ کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، لوگوں سے نفرت کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، بخالت کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تکبر کا مرض اسے لگ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تمام بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں، انسان قطع رحمی کرنے لگ جاتا ہے۔ کتنی بیماریاں ہیں، یہ تمام کی تمام بیماریاں روحانی بیماریاں ہیں۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ان بیماریوں سے اسے نجات مل جائے تو نسخہ کیا ہے؟ نسخہ یہ ہے کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ سب سے عظیم الشان عبادت ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چھٹا فائدہ، چھٹا ثمرہ کیا ہے؟ ذکر کے ساتھ جو بھی عبادت کی جائے گی اور جو عبادت بغیر ذکر کی جائے گی دونوں برابر نہیں ہو سکتی۔ جب برابر نہیں ہو سکتی تو پھر دونوں کا اجر بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میں نے روزہ رکھا بہت بڑی عبادت ہے، لیکن وہ روزہ جس میں اذکار بھی شامل ہو گئے، وہ روزہ اس روزے سے بہت آگے بڑھ جائے گا جو بغیر ذکر کے ہے۔ میں نے حج کیا، حج کی عبادت اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن وہ حج جس میں ذکر شامل ہے اللہ کے ہاں زیادہ درجات کا سبب ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ناظرین کرام تمام عبادات کا حال ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذکر کی جو نعمت ہے ہم سب کے نصیب میں عطا فرمائے اور ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ